میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جو میں نے یہ آیات شریفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ سمجھ۔ تدو کا معنی عبادت بھی کیا گیا ہے اور پکارنے کا بھی معنی کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو اہل سنت بیٹھے ہیں یا سنیں گے، اگر ایک پکارنے کی میں نفی کروں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو، تو وہ پھڑک جائیں گے، کہہ رہے دیکھیں جی ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یہ پکارنے سے منع کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں بات میری، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا تدو کا معنی ہے عبادت، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اچھا آپ بتائیں، انصاف سے بتائیں کہ کوئی کسی پیر کی عبادت کرتا ہے آج بھی؟ سجدہ کرتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں چیزیں، کوئی ایسا آدمی گیا گزرا بھی ہے، بہت بے وقوف کوئی ٹولہ ہوگا، چند آدمی ہوں گے جو کسی پیر صاحب کو سجدہ کر دیتے ہوں گے اور وہ منع بھی نہ کرتے ہوں گے۔ ہم تو تھپڑ رسید کرتے ہیں، کوئی زیادہ جھک جائے تو، سمجھ آئی نا؟ تو عبادت کوئی نہیں کرتا، اور خطاب کس کو ہے؟ اگر مشرکین کو ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ تو الہ کو مانتے ہی نہیں اس انداز سے جس طرح ہم مانتے ہیں۔ تو اگر اس طرح نہیں مانتے تو پھر ان کو خطاب کا مقصد کیا ہے؟ مطلق مخاطب کون ہے؟ تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے اس کو تعلیم دینے کی حیثیت سے، چاہے وہ کسی ملت و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو ہندو ہے اور وہ دیکھ رہا ہے قرآن کو، تو قرآن اسے یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ تو اگرچہ ہندو ہے لیکن اگر میری طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، کیونکہ وہ جھکتا ہے، بت کے آگے سجدہ دیتا ہے، اس لیے وہاں تدو کا معنی ہوگا عبادت کرنا۔ اور جہاں پکارنے کا معنی ہو تو پکارنا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ یا کوئی پیغمبر، کوئی صحابی پکارتا تھا؟ رسول اللہ کو پکارتا تھا؟ جتنے پہلے نبی گزرے ہیں ان کو کوئی پکارتا تھا یا ابراہیم میری مدد کر، فلاں صاحب میری مدد کرو، اے عیسیٰ میری مدد کرو، پکار کر جس طرح ہم کہتے ہیں، کیا رسول اللہ کے زمانے اقدس میں یہ معمول تھا؟ جس طرح آج ہم نے یہ معمول بنا رکھا ہے، تو کیا حضور کے دور میں یہ تھا؟ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا۔ تو تدو کا معنی پکارنا ہے ہی نہیں، جس طرح کہ ہمارے حضرات دیوبندی حضرات نے ترجمہ کیا ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، عالم لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ تدو کا معنی یہاں پکارنا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے اہل سنت کی، آپ مجھے بتائیں کہ مخاطبین اول صحابہ ہیں، تو اللہ منع اس وقت کرتا کہ جب رسول اللہ کے سامنے وہ پکارتے۔ آپ پکارنا ثابت کر دیں، آپ پکارنا ثابت کر دیں کہ صحابہ پکارتے تھے، تو اللہ نے اسے منع کیا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور صحابیوں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو۔ بھئی اللہ اس کو منع کر دے، جب وہ پکارتے ہی نہیں تھے تو تدو کا معنی یہاں پکارنا ہے ہی نہیں۔
ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ ویسے ہی منع فرما رہا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو عبادت جو ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ پھر مخاطب کون ہوئے اور کہا کیا جا رہا ہے، تدعو کا معنی کیا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مختصر معنی یہ نکلا کہ اے انسان، یہ فرقوں سے اوپر ہو کر بات ہے. اللہ نے کسی فرقے کو مخاطب نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مستقل طور پر جس طرح تجھ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مختار، نافع، زار، مالک، قادر، حاکم سب کچھ تسلیم کرتا ہے، اسی طرح تو کسی کو بندے کو مستقل ایسا سمجھے. اگر ایسا سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مستقل، نافع و زار مالک صرف وہ ہے، لا شریک لہ لا الہ الا ہو. آگے اس کی تشریح فرما دی. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کوئی الہ یاد رکھیں جب مطلق آئے تو اس کا معنی بت میں آتا ہے، اور جب مضاف مضاف الیہ ہو، منصوب ہو، موصوف ہو، تو پھر کسی کے ساتھ نسبت آ جائے تو اس سے مراد اللہ ہوتی ہے. جیسے یا الہ العالمین، اے عالمین کے الہ، تو عالمین کے الہ بت نہیں ہو سکتے، تو اس الہ سے مراد اللہ ہوگا. تو جس طرح حافظ نے کہا کہ دائم بزیر سایہ لطف الہ باش، کہ تو میرے بادشاہ جو ہے طریقت کا، اس کے ساتھ تعلق رکھ تو دائم بزیر سایہ لطف الہ باش، اللہ کے لطف کے سائے کے نیچے ہمیشہ رہ. تو بت جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں ان کے لطف کا سایہ نہیں ہوتا، یہ مہربانی نہیں کر سکتے. اللہ ہی لطیف خبیر ہے، وہی لطف کر سکتا ہے، اس لیے اس الہ سے مراد بھی اللہ ہے. تو جب مطلق الہ آئے، دیکھیں نا اس کی دلیل کیا ہے. لا الہ، میں نے جو دلیل دی کہ مطلق آئے صفت ساتھ نہ ہو، کون سا الہ؟ عالمین کا الہ، لوگوں کو پالنے والا الہ، مارنے والا الہ، رزق دینے والا الہ. کوئی صفت ساتھ نہ ہو، صرف الہ آئے تو اس سے مراد معبودان باطل ہوتے ہیں. جس طرح آپ کلمہ طیبہ میں آپ پڑھتے ہیں لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے ہی نہیں بھائی. تو نفی اللہ کس کی کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو تو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ نفی کس کی ہے بھائی؟ اپنے آپ کو تو ثابت بعد میں کرنا ہے، تو یہ نفی کس کی ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں. الہ اکیلا آیا نا یہاں، تو اس سے مراد ہے معبودان باطل. ان کی نفی کی کہ کوئی معبود باطل نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں قطعاً کوئی اقتدار نہیں ہے. الا اللہ، صرف اللہ مستحق عبادت ہے اور وہ الہ واحد ہے. جب الہ واحد کے ساتھ ہو گیا تو وہ اللہ ہو گیا. الہ واحد اللہ. الہ مطلق آیا تو معبود باطل، جس طرح کلمہ شریف میں ہے لا الہ، تو پہلے آپ نفی کریں گے تو پھر ثابت کریں گے. پہلے ایک چیز کی نفی کریں گے تو کسی چیز کو ثابت کریں گے. فلا اقسم بیوم القیامہ، فلا لا اقسم بیوم القیامہ. لا کیوں ہے؟
لا نہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا اقسم، قسم نہیں اٹھاتا کا معنی نہیں ہے. لا، بات روک دو. اللہ فرما رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں رک گئی. اقسم بیوم القیامہ، قسم اٹھاتا ہوں میں. تو لا، جتنا ایک سیلاب معبودان باطل پیچھے آ رہا ہے ابتدائے آفرینش سے، اللہ نے اس کو روک دیا لا کہہ کر. لا، کچھ بھی نہیں ہو، تم رک جاؤ. آدم علیہ السلام اور جب سے انسان ہیں، جن جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، نگاہ کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی کسی کو معبود سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز نفع دیتی ہے، مجھے یہ آدمی نفع دیتا ہے، میں تو یہاں سے مانگوں گا، میں یہاں سے مانگوں گا، مجھے تو یہ دے گا، مجھے تو فلاں صاحب دیں گے. فرمایا لا، کچھ بھی نہیں ہے یہ. لا الہ، یہ جو بت تو نے اپنے ذہن میں پار رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. الا اللہ، صرف میں ہوں. تو لا کے بعد الا اللہ کی منزل ہے. تو دیکھیں آج انکار کو بڑے عجیب انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تو جی منکر ہو گیا. ارے منکر بھی، انکار بھی اگر سلیقے سے ہو، اگر جستجوئے حق کے لیے انکار بھی ہو تو اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے. دیکھو نا، انکار کیا تھا فاروق اعظم نے. بہن سے کیا کہا، یہ کیا پڑھ رہی ہے تو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھو. دیکھو، انکار کیا، سرکار کا انکار ساری عمر کیا، لیکن اندر جو فاروق اعظم کے ذہن میں، دل میں تڑپ تھی، حق کی جستجو تھی کہ ہائے وہ کون ذات ہے، یہ جو ظہور کس کا ہے، یہ محمد کس کا ایک پرچار کرنے آئے ہیں، یہ کس کی یہ گہما گہمی ہے، یہ عالم کی بزم جو سجی ہے یہ کس کی انجمن آرائی ہے. فاروق کے دل میں یہ تڑپ تھی، انکار تھا لیکن گستاخی پر محمول نہیں تھا. اس انکار میں طلب کی چنگاری تھی اور وہی سلگتی رہی، وہی سلگتی رہی. آخر وہ چنگاری ایک شعلہ بن کر نکلی اور جب حاضر ہوئے تو سب کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. تو مقصد ہے کہ لا کا مقام دیکھیے، انکار کا مقام دیکھیے کہ انکار کیا لیکن اس انکار پر قربان جس کے سامنے اقرار تھا. سمجھ لیجئے میری بات کہ اس انکار پر میں قربان جاؤں جس کا نتیجہ اقرار ہو. اور ڈریے آپ اپنے اقراروں سے جس کا خدشہ اور انجام انکار ہو. میں آپ بڑے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ڈریے اس وقت سے. حضرت پیران پیر غوث پاک نے فرمایا تھا کہ انجام پر نتائج ہوتے ہیں، نتیجہ انجام پر ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیسے ہوا. حدیث میں بھی آتا ہے ساری عمر نیکی کرتا ہے، آخر ایک کام ہوتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. ساری عمر گناہ کرتا ہے، بدکار ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. تو انجام سے ڈریے. ہمارے اقرار پہ آپ، اپنے اقراروں پر آپ فخر نہ کیجئے. نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی علامہ صاحب، نہ کوئی لیڈر صاحب. ڈریں اس وقت سے کہ کوئی لغزش ہو جائے اور نتیجہ انکار ہو جائے تو پھر ساری عمر کے اس اقرار کا کیا فائدہ. اور پھر اچھے رہے نا فاروق اعظم کہ ساری عمر انکار کرتے رہے لیکن اس کا نتیجہ اقرار نکلا اور اقرار چہرہ مصطفیٰ نکلا. سمجھ آئی؟ لا موجودہ الا اللہ. کوئی فرمایا لا اقسم
لا روک دیا، نہیں ٹھہر جاؤ بھائی، کوئی الہ نہیں ہے، میں ہوں الا اللہ، پھر لا الہ الا ہو، دیکھیں وہی لا الہ پھر آ گیا، کوئی الہ نہیں الا ہو، صرف وہ الہ برحق ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ جو جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ہلاک ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے، صرف اس کا چہرہ باقی ہے۔ وجہ سے مراد ذات اس کی ہے جی، تو وہی باقی ہے۔ اس پر مجھے اپنی ایک ربائی یاد آئی، خالق پر، رہنا ہے اسی کو ما سوا خالق ہے، رہنا ہے اسی کو، کل شیء ہالک ان کا، رہنا ہے اسی کو ما سوا خالق ہے، یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے، یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے، آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا، انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے۔